أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. یہاں سے بنی اسرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ان لوگوں پر کیا کیا انعامات اللہ نے کیے اور ان انعامات کو احسانات کو یہ سب بھلا دیے اور بدل دیے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور ان میں سے یہودی اور عیسائی دونوں بھی ہیں شامل. اب یہاں جو سوال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پوچھیے آپ ان لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے، تو یہاں مدینہ کے یہود اور عیسائی مراد ہیں. مدینہ میں جو یہود اور عیسائی تھے ان لوگ مراد ہیں. کیا کیا انعامات کیے ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. اے نبی پوچھئے، اے نبی آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں. کتنی کھلی، کم منے کتنا، آتینا ہم نے دیا، عطا کی، ہم ان کو، من آیتن آیت نشانیاں، بینہ کھلی نشانیاں. اے نبی پوچھیے آپ بنی اسرائیل کو یعنی یہود اور نصارہ کو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں، کھلی نشانیاں دی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، اور جو شخص خدا کی نعمت کو بدل دے اپنے پاس آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کے پاس آنے کے بعد نعمت کو بدل دیا. یہاں نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت سے مراد یہ ہے کہ تورات مراد ہے، جس میں ان لوگوں نے بدل دیا. تورات میں جو احکامات بیان کیے گئے تھے ان احکامات کو بدل دیے. یا یہ ہے کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھی ان کو بدل دیے. بہرحال آگے جو آیت ہے اس میں اس کا شان نزول ہے کہ کفار مکہ مشرکین مکہ یہ ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے. یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مذاق اڑاتے. یا یہ کیا ہے؟ عمار ہے، صہیب ہے، خبیب ہیں، بلال ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کا جو کیا مذاق اڑاتے تھے کفار. تو اس کے بارے میں جو کیا ہے یہ آیت نازل ہوئی. یا یہ کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے اب یہ کیا ہے ترجمہ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے. کافروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے زُيِّنَ منے مزین کر دیا گیا یا آراستہ یا خوشنما کر دی گئی ہے. للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی. ترجمہ ہے کہ کافروں کے لیے یا ان
لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، خوشنما کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخرہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں کا۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کون لوگ مذاق اڑاتے ہیں؟ یہی کفار مکہ یا منافق عبداللہ بن ابی، یہ جو کہ یہ سب مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو وہ بالا تر ہوں گے، فوقہم وہ ان پر بالا تر ہوں گے، وہ ان سے اوپر ہوں گے، ان کی عزت اور ان کا درجہ اور مقام و مرتبہ قیامت کے دن اوپر ہوگا۔ جن کا مذاق دنیا کے اندر اڑا رہے یہ لوگ کفار مکہ، تو ان ایمان والوں کا درجہ کل قیامت کے دن ان لوگوں سے بالا تر ہوں گے۔ دیکھیے والذین اتقوا، جو پرہیزگاری اختیار کرتے، جو لوگ پرہیزگار ہیں تو فوقہم وہ ان سے بالا تر ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 قرن کا زمانہ ہے، اور ایک قرن 100 سال کو کہا جاتا ہے۔ ایک قرن 1 صدی یعنی 100 سال، تو 1000 ہوا، تو 10 قرن 10 صدی، 10 صدی تک یہ کیا ہے، ایک اللہ کا ماننے والا اور ایک اللہ اور وحدہ لا شریک کی پرستی کی جاتی تھی، اور اللہ کو مانتا تھا سارے لوگ۔ اس کے بعد پھر لوگ جو ہے کیا ہے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں ضد کی وجہ سے پھر لوگوں نے جو ہے کیا ہے بت پرستی شروع کر دیا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، یا اسی طرح شیطان نے ان کو بہکایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج دیے۔ کتنے نبی آئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنے نبی بھیجے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں۔ حدیث پاک میں پھر آتا ہے کہ ان میں سے 315 رسول آئے، ایک قول۔ دوسرا یہ کہ 310 رسول آئے، اور تیسرا قول 313 رسول آئے۔ قرآن کریم میں 28 یا جو کیا ہے دوسرا قول 26 انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں۔ 26 انبیاء علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں ذکر ہے۔ باقی جو کیا ہے کچھ حدیثوں میں ہے، لیکن 1,24,000 جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تمام کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن اور حدیث میں سب کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ دین میں جو مقصود چیزیں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں، اور مقصود اللہ تعالیٰ کے اصل عبادت کرنا ہے، اور جتنے نبی آئے ہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ نام معلوم رکھنا یہ دین کا جز نہیں ہے۔ اب یہاں سے سنیے، پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا کیا یہ پورا کیا ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا نبی نے، کہ اپنی آنت کو گھسیٹ رہا ہے، آنتڑی
اپنے آتے جو گھسیٹ رہا ہے کہاں؟ دوزخ میں۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ ہے عمر بن عامر بن لحا بن قمعہ بن خندف، یہ شخص ہے۔ اور یہ کیوں جہنم میں اپنے آنت کو گھسیٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنا شروع کیا۔ سانڈ جو کیا ہے؟ نکالنا شروع کیا۔ جو سانڈ چھوڑتا ہے آدمی سے، کوئی جانور کو چھوڑ دیا، یہ سانڈ ہے، اس کو کوئی نہیں مارنا، کوئی نہیں چھونا، تو سب سے پہلے اسی نے نکالا تھا سانڈ۔ عمر بن عامر بن لحیا یا لحا بن قمعہ بن خندف، اس نے جو کیا ہے سانڈ سب سے پہلے نکالا تھا کہ یہ سانڈ ہے۔ سانڈ نکالنے کا شروعات کی تو اللہ تعالیٰ جو کیا ہے ان کو یہ سزا دیں گے قیامت کے دن۔ اب دیکھیے ترجمہ۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، سب کے سب ایک مذہب کے لوگ تھے پہلے، سب کے سب کیا ہے؟ ایک مذہب کے لوگ تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب ایک مذہب کے لوگ تھے۔ امۃ واحدہ، ایک امت تھے، سب کے سب لوگ ایک مذہب کے لوگ تھے۔ اختلاف کیا، جب لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نبی بھیج دیے۔ سب ایک مذہب کے لوگ تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن جب اختلاف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب نبی بھیج دیے۔ کتنے نبی آئے وہ بتا دیے گئے، ان میں سے کتنے رسول آئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سب کے سب ایک امت تھے، ایک مذہب تھے، ایک مذہب کے لوگ تھے۔ اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نبی بھیج دیے، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب سچائی کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفُوا، اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں ضد کر کے اختلاف کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، جس امر حق میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنی مہربانی سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد یہاں سے یہ جو کیا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ کرام چلے گئے، تو گھر بار مال دولت سب تو یہی تھے مکہ ہی میں۔ اب وہاں گئے تو پریشانی بڑھ گئی، اور طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں آنے لگی۔ تو جب پریشانیاں آنے لگی تو کہنے لگے
शिकवा शिकायत करने लगे तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। क्या है देखिए, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम, क्या तुम गुमान करते हो, ख्याल करते हो, क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और जबकि नहीं आई तुम्हारे पास उन लोगों की तरह जो गुजर गए तुमसे पहले, मस्सतुहुम के पहुंची उनके पास अलबासा सख्ती व जर्रा और तकलीफ व जुल्जिलु और हिला दिए गए, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह, यहाँ तक के कहने लगे रसूल और वो लोग जो ईमान लाए उसके साथ, यानी रसूल भी कहने लगे और जो लोग ईमान लाए वो भी कहने लगे, मता नसरुल्लाह, कब अल्लाह की मदद आएगी, अला आगाह हो जाओ, बेशक इन्ना नसरुल्लाह करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। यानी ये कहा गया सहाबा को कि इससे पहले जो रसूल थे और इससे पहले जो लोग गुजरे दुनिया में, उन लोगों को इतनी तकलीफ़ें और मुशक्क़तें आई कि वो ईमान वाले तो कहने लगे उस वक्त के, यहाँ तक कि नबी भी कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, उस वक्त के नबी भी। तो वो तकलीफ़ें और मुशक्क़तें और परेशानियां तुम सबको नहीं पहुंची है, और जन्नत यूं ही थोड़ी मिल जाती है। आज दुनिया के अंदर जैसे लोग समझ रखे हैं, तो क्या जन्नत ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। अब हसीब तुम, क्या तुम ख्याल करते हो, अन तदखुलुल जन्नता, ये कि यूं ही जन्नत मिल जाए, ये कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा, और जबकि नहीं आई तुम्हारे पास उन लोगों की सी खलो जो गुजर गए तुमसे पहले, मस्सतहुम पहुँची उनको तकलीफ़ें, सख्ती और तकलीफ़ें, व ज़ुल्ज़िलू और हिला दिए गए, इतने परेशानी हिला दिए गए, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह, यहाँ तक के कहने लगे रसूल और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ जो ईमान लाए, मता नसरुल्लाह, कब अल्लाह की मदद आएगी, अला आगाह हो जाओ, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अब यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल करते थे कि अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करेंगे, कैसा माल खर्च करेंगे, किस तरह खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। तो उसका जवाब यहाँ दिया गया है कि जो माल खर्च करोगे तो दर्जा बदर्जा करना है। पहले माँ बाप का हक बनता है, फिर रिश्तेदारों का हक बनता है, फिर यतीमों, मिस्किनों, मुसाफिरों का हक बनता है। तो ये दर्जा बदर्जा और तरतीब से खर्च करना है। तो ये बता दिया गया। यहाँ देखिए तर्जुमा, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, लोग सवाल करते हैं आपसे कि क्या खर्च करेंगे। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं आपसे कि क्या खर्च करेंगे। आप कह दीजिए जो कुछ तुम खर्च करोगे, माल में से जो कुछ खर्च करोगे तो दर्जा बदर्जा, फलिल वालिदैनि, पहले सबसे पहले फलिल वालिदैनि, माँ बाप के लिए, वल अक़रबीन और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मिस्किनों के लिए, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ तुम करोगे नेकी, और जो तुम नेकी में से कुछ करोगे, जो नेकी करोगे तुम, फल बस अल्लाह ताला उसको जानने वाला है, सब अल्लाह को मालूम है। जो कोई नेकी करोगे सब अल्लाह को मालूम है। अब यहाँ से जिहाद का हुक्म है कि जिहाद फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह ताला ने, और ये बता दिया कि एक चीज़ तुम्हें अच्छी लगती हो, एक चीज़ तुम्हें खराब नागवार मालूम होती हो, और हालांकि वो चीज़ जो क्या है सूदमंद हो, फ़ायदामंद हो। इसी तरह एक चीज़ भली मालूम हो लेकिन
وہ یہ کیا ہے ناگوار ہو بات تمہارے حق میں، تو وہ سب بات یہاں بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پر قتال یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا، وہو کرہ لکم، اور وہ ناگوار ہو تمہارے لیے، وہ تمہیں ناگواری محسوس ہوتا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ یہ کہ ایک بات ناگوار ہو، ایک بات تمہارے لیے ناگوار ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ کہ کوئی بات ناگوار ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ یہ کہ ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، ناگوار ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔